السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں دو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بیر معونہ کا قصہ۔ اور غزوہ رجیع کا قصہ۔ کانوں میں ڈال دیا تھا۔ اور غزوہ رجیع سے متعلق جو روایات تھیں باب میں، ان کی تشریح، وضاحت، ترجمہ بھی ہو گیا تھا، اور چھوڑا تھا اس روایت کے اوپر جہاں سے غزوہ بیر معونہ کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ گو کہ غزوہ بیر معونہ کا قصہ بھی بتا دیا تھا، لیکن حدیثوں کو اس قصے کے اوپر منطبق نہیں کیا تھا، تو دیکھیں حدیثوں کا ترجمہ بھی اور ساتھ ساتھ انطباق کو بھی دیکھیں۔ یہ قصہ غزوہ بیر معونہ جیسا کہ بتلایا تھا صفر کے مہینے میں پیش آیا تھا، اور 5 ہجری۔ روایت ہے یہاں میرے سامنے جو کتاب ہے، اس کتاب کی روایت نمبر 4088 4088۔ بالسند المتصل من إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ۔ قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس رضی اللہ عنہ۔ یہ انس حضور کے خادم خاص، دن رات کے
آپ کے خادم 10 سال کی عمر تھی یا 8 سال کی عمر تھی، ان کی والدہ ام سلیم نے اور سوتیلے باپ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہما نے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، یہ ہمارا بچہ آپ کا خادم۔ تو حضور کے یہ خادم خاص ہیں حضرت انس، روایت آئی ان سے، قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 رجلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا 70 افراد کو، لحاجتن کسی کام کے لیے، یقال لهم القراء جن کو کہا جاتا تھا قراء۔ بتایا تھا کہ قبیلہ بنو عامر کا ایک شخص ابو برہ آپ کی خدمت میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعوت اسلام پیش کی، جواب میں نہ تو انکار کیا نہ اقرار کیا، اور یہ کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کچھ اپنے افراد بھیج دیں اور وہ جائیں وہاں ہمارے قبیلے میں اور لوگوں کو تبلیغ کریں، قرآن سنائیں تو لوگ مسلمان ہو جائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ تم لوگ نجد کے علاقے سے تعلق رکھتے ہو، مجھے تم سے خطرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے مسلمانوں کو، ہمارے ساتھیوں کو نقصان پہنچے۔ ابو برہ نے ذمہ داری قبول کر لی، میری امان میں، اب اپنے علاقے کا یہ سردار ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتبار کر لیا، اعتبار کر کے، اعتماد کر کے 70 قراء صحابہ کرام کو بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور ان پر امیر مقررہ کیا حرام ابن ملحان کو، جو راوی حدیث حضرت انس کے ماموں تھے۔ تو یہ قصہ پہلے آیا ہے، دوبارہ مناسبت جوڑنے کے لیے بتا دیا۔ 70 افراد لحاجت کسی کام کے لیے، یہ حاجت یہ تھی، یقال لهم القراء جن کو قراء کہا جاتا تھا، قراء کہا جاتا تھا، اور ان کا کام یہ کہ قرآن کریم پڑھنے والے، قرآن کریم سیکھنے والے، ان کا مشغلہ قرآن کریم ہی۔ یہ بھی سیرت کی روایتوں میں آیا کہ جنگل جاتے، لکڑیاں کاٹ کر لاتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے گھروں میں ضرورت ہوتی لکڑیوں کی، وہاں دیتے، ورنہ بیچ دیتے، لکڑیاں بیچ کر جو آمدنی ہوتی اسے اصحاب صفہ کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے، یہ تھا ان کا مشغلہ، اور یہ وہ تھے قرہ۔ فعرض لهم حیان من بنی سلیم، بنو سلیم کے 2 قبیلے سامنے آ گئے، آڑے آ گئے،
حیانے من بنی سلیمن، دو قبیلے بنو سلیم کے، بنو سلیم بڑا قبیلہ اور وہ اس کی شاخیں تھیں، ریل و زکوان، ایک کا نام تھا ریل، دوسرے کا نام زکوان، عند بئر یقال له بئر معونہ، ایک کنویں کے پاس جس کو کہا جاتا تھا بئر معونہ۔ تو یہ قصہ پیش آیا بئر معونہ کے پاس، اس لیے اس قصے کو کہا جاتا ہے واقعہ بئر معونہ۔ فقال القوم واللہ ما ایاکم اردنا، مسلمان قوم نے کہا، قوم سے مراد مسلمان، اللہ کی قسم ہمارا ارادہ تم سے نہیں، یعنی تم سے لڑنا بھڑنا نہیں، ہم نے نہیں ارادہ کیا تمہارا، ما ایاکم اردنا انما نحن مجتازون فی حاجت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کام کے سلسلے میں یہاں سے گزر رہے ہیں، مجتازون ہم گزر رہے ہیں، فی حاجت کام سے، ضرورت سے، للنبی آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نے ہمیں کام کے لیے بھیجا ہے، فقتلوہم چنانچہ ان قبائلیوں نے ان کو قتل کر دیا، ریل زکوان یہاں دو کا نام ہے، اور تیسرا قبیلہ ان کا تھا عصیہ، ان قبائلیوں نے جنگ کی اور ان صحابہ کرام 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہم شہرا فی صلاۃ الغداۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بد دعا کی 1 مہینے تک صبح کی نماز میں، یعنی ان تینوں قبیلوں پر 1 مہینے تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قنوت نازلہ پڑھی، فجر کی نماز میں، قنوت نازلہ فجر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے، وَذَلِكَ بَدْءُ الْقُنُوتِ، اور یہ قنوت کی ابتدا تھی، یہ قنوت نازلہ کی ابتدا تھی، وَمَا كُنَّا نَقْنَتُ، اور ہم اس سے پہلے قنوت نہ پڑھا کرتے تھے، یہ ابتدا تھی، اس سے پہلے قنوت نہیں، یعنی قنوت نازلہ جس کو کہتے ہیں وہ قنوت نازلہ، اس سے پہلے نہیں۔ قال عبد العزیز، راوی عبد العزیز یہ کہتے ہیں وسأل رجل انسا عن القنوت، ایک شخص نے حضرت انس سے قنوت کے متعلق پوچھا، بعد الرکوع او عند فراغ من القراءۃ، کہ کیا یہ جو قنوت رکوع کے بعد تھی یا قرات سے فارغ ہونے کے وقت تھی، یہ مسئلہ پوچھا، یہ جو بد دعا حضور نے ان کے لیے کی تھی تو یہ کس وقت کی تھی، اور ظاہر ہے کہ قنوت نازلہ ہوتی تو ہے نماز میں ہی، لیکن دوسری رکعت میں
قرات سے فارغ ہونے کے بعد یا رکوع کے بعد. یہ سوال کیا کسی نے. قالا آگے سے انس نے جواب دیا لا نہیں. یعنی یہ جو تم نے سوال کیا ہے تو ایسا نہیں، بلکہ بل عند فراغ من القراءت، قراءت سے فارغ ہونے کے وقت. یعنی پہلے لا سے جو نفی کی ہے وہ رکوع کے بعد کی نفی ہے، رکوع کے بعد نہیں بلکہ قراءت سے فارغ ہونے کے بعد تھی، قراءت سے فارغ ہونے کے بعد. اور قراءت سے فارغ ہونے کے بعد جو قنوت تھی یہ قنوت وتر ہے. اور جیسا کہ اگلی روایت کے اندر آیا جو قنوت نازلہ تھی وہ قنوت نازلہ رکوع سے کھڑے ہو کر قیام میں اور سجدے میں جانے سے پہلے اس وقت تھی. به قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس قال قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرن، حضور نے قنوت پڑھی ایک مہینے تک، بعد الرکوع، رکوع کے بعد. اب دیکھو پہلے آیا عند فراغ من القراء، اس روایت کے اندر آیا بعد الرکوع، رکوع کے بعد. یدعو علی احیاء من العرب، آپ بددعا فرما رہے تھے عرب کے قبائل کے خلاف. تو اب اس روایت سے پتہ چل گیا کہ یہ جو قنوت نازلہ تھی وہ رکوع کے بعد، پہلی والی روایت کے اندر جو آیا وہ قنوت نازلہ نہ تھی، وہ قنوت وتر تھی، قنوت وتر. قنوت نازلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی. 3 قبیلے تو یہی رعل، زکوان اور عصیہ، اور ان کا تعلق بیر معونہ سے تھا. بیر معونہ کے موقع پر صحابہ اکرام کو 70 صحابہ اکرام کو شہید کرنے والے یہ تھے. اور اس کے علاوہ غزوہ رجی کے قصے میں بھی عزل اور قارہ ان کے لیے بھی بد دعا کی، اور یہ 5 قبیلے ہو گئے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان دونوں ناخوشگوار واقعوں کی خبر ایک ہی دن پہنچی اور آپ کو انتہائی صدمہ ہوا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بد دعا کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہدایت کی دعا مانگنا تو ثابت ہے ہی، اور اکثر یہی ہوتی تھی. یہاں آپ نے کافروں کے لیے بد دعا کی، آپ کو انتہائی قلق ہوا، سرکش تھے، اور بلا کسی جرم کے صحابہ کرام کو 70 صحابہ کرام کو اور غزوہ رجیم 10 کو شہید کیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی. تو جس طرح ہدایت کی دعا مانگنا سنت ہے، اسی طرح
جن کافروں کی اصلاح کی امید نہ ہو یا وہ انتہائی ظالم ہو، ان کے لیے بد دعا کرنا بھی ثابت ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی۔ ہدایت کی دعا تو مشہور اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب زخمی کیا گیا تو حضور نے یہ دعا مانگی، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما دے، ان کو علم نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، ان کو علم نہیں میں کون ہوں۔ اور بد دعا کی آپ نے ظالموں کے لیے جن کی اصلاح کی امید تھی نہیں۔ اللہم انزل علیہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین، اے اللہ ان کے اوپر سختی کو نازل فرما دے، اور ایسی سختی کہ مجرم قوم سے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اور بات آئی تھی کہ خاص طور سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ کے نام بھی لیے۔ مثلا یہیں بخاری میں 3 نام آئے تھے، صفوان ابن امیہ، سہیل ابن عمر اور حارث ابن ہشام۔ اور چوتھے بخاری میں نہیں ترمذی کے حوالے سے بتلایا تھا کہ سفیان ابن حرب، ان کے نام لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی تھی۔ اور لیکن عجیب بات یہ کہ یہ چاروں کے چاروں کافروں کے سردار تھے، اور اللہ تعالی نے ان کو اسلام کی توفیق عطا فرما دی۔ چاروں مومنین صادقین ثابت ہوئے، اور اسی لیے پہلے گزرا کہ آیت نازل ہوئی لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ تو اللہ کی یہ عجیب قدرت کہ دعا کی قبولیت کے رنگ مختلف، کیسے رنگ مختلف؟ حضور نے تو ان کے لیے یہ بد دعا کی جب رکوع سے سر اٹھایا، اللہم لعن فلانا و فلانا و فلانا، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہا، اس کے بعد یہ بد دعا کی، اور اللہم انزل علیہم بأسک اللہم شتت شملہم اللہم فرق جمعہم۔ یہ اس طرح کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اتھر سے نکلے ہوئے جملے۔ تو یہ قبولیت کا نرالا انداز، اللہ نے ان کے حق میں ایمان کا فیصلہ کر رکھا تھا، مومن بن گئے۔ دلوں کے اندر جو عداوت تھی، دشمنی تھی، اللہ نے اس کو بدل دیا محبت سے، تو محبت سے بدل دیا، تو یہ ہوئی ان سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا کی تو ہلاک نہیں ہوئے، ہدایت ملی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے لیے جب کرتے ہیں بد دعا تو قبولیت کا یہ انداز۔
تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضور کی دعا قبول نہیں ہوئی. اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ قنوت نازلہ کس مقام پر پڑھی جاتی ہے. سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، اور اس کے بعد جب آدمی فجر کی نماز میں دوسری رکعت کی قرات سے فارغ ہو جائے اور رکوع سے کھڑا ہو جائے تو اس وقت دعا بعد الرکوع، جیسا کہ صراحت آگے. یہ ہے قنوت نازلہ کا مقام. باقی رہا یہ کہ کتنے عرصے تک پڑھی جائے، یہاں روایت میں آ گیا کہ 1 مہینے تک حضور نے پڑھی، اور سیرت کی روایت میں آیا 40 دنوں تک پڑھی. لہذا 40 دنوں تک پڑھ لے، مہینے تک پڑھ لے، پڑھنے کے بعد پھر چھوڑ دے، کچھ دن چھوڑ دے. مشکل دور ہو یا نہ ہو، مسئلہ حل ہو یا نہ ہو، تو پھر آدمی کچھ عرصہ وقفہ کر کے دوبارہ پھر شروع کر دے. تو یہ ہے قنوت کے پڑھنے کا طریقہ. به قال حدثني عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضی اللہ عنہ وعنہم. یہ روایت بھی حضرت انس سے ہی آئی. ان ریلا و زکوانا و اسیتا و بنی لحیانا، ان قبائل کے نام لیے. کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ریل، زکوان اور عسیہ، یہ 3 بیر معونہ والے، اور اسی طرح بنو لحیان، یہ ان کا بھی تذکرہ. تو بنو لحیان، عزل اور قارا، یہ شاخیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 5 کے 5 قبائلیوں کے لیے بد دعا کی تھی. وہ بنی لحیانہ استمدوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد حاصل کی، مدد چاہی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد کیسے چاہی؟ جیسا کہ ابھی بتایا کہ مدینہ طیبہ یہ گئے اور حضور نے دعوت اسلام پیش کی، نہ اقرار کیا نہ انکار، ہمارے ساتھ بھیجیں، بھیج دیا. اب راستے میں پھر جا کر اس طرح غداری کی، تو یہ صحابہ کرام جن کا تذکرہ. استمدو، حضور سے انہوں نے مدد حاصل کرنا چاہی، علی عدوٍ، اپنے دشمن کے خلاف. تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی انہوں نے کہا ہو، ان قبائلیوں نے، کہ ہمارے دشمن ہیں اور ان کے خلاف ہمیں مدد
سبے والوں کو دعوت اسلام پیش کریں گے، مسلمان ہو جائیں گے. فَأَمَدَّهُمْ بِسَبْعِينَ مِنَ الْأَنصَارِ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدد دی ان کو 70 انصاریوں سے. كُنَّا نُسَمِّيهِمْ الْقُرَّاءَ فِي زَمَانِهِمْ، ہم ان کو نام دیا کرتے تھے قرا اپنے زمانے میں. تو فضیلت کا معیار قرآن کریم ہے. خیر القرون کے زمانے میں جو قرآن کریم زیادہ پڑھتا، زیادہ جسے قرآن یاد، یہ فضیلت والا ہے. تو یہ اسی کو کہا کہ اپنے زمانے میں ہم ان کو کہا کرتے تھے قرا. کانو یحتطبون بالنہار، دن کو تو یہ لکڑیاں کاٹتے تھے، وَيُصَلُّونَ بِالنَّهَارِ، اور راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے. تو اب حلال روزی حاصل کرنا یہ بھی ایک فریضہ ہے. کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. تو لکڑیاں کاٹتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں میں بھی دیتے، بیچتے، خود بھی استعمال کرتے، اصحاب صفہ کو بھی دیتے. وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ، اور راتوں کو یہ راہب ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں. تو صحابہ کرام کا طرز عمل یہی تھا. حتیٰ کانو ببئر معونتا، یہاں تک کہ وہ بیر معونہ پر پہنچے. قتلوہم وغدروا بہم، انہوں نے ان کو قتل کیا، ان قبیلے والوں نے قتل کیا اور ان سے دھوکہ کیا. وغدروا بہم فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر پہنچی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر پہنچی کہ آپ نے جو بھیجے تھے، اندیشہ بھی ظاہر کیا تھا کہ یہ کہیں دھوکہ نہ دیں، نقصان نہ پہنچائیں ہمارے مسلمانوں کو. ایسا ہی ہوا، نقصان پہنچا دیا. خبر پہنچی حضور کو. فقنت شہرا، 1 مہینے تک قنوت پڑا آپ نے. یدعو فی الصبح، فجر کی نماز میں آپ دعا کیا کرتے تھے ان کے خلاف. علی احیاء من احیاء العرب، عرب کے قبائلیوں میں سے ان قبائلیوں کے اوپر. علی رعل و زکوانا و وصیتا و بنی لحیانا. قال انس، حدیث کے جو راوی ہیں حضرت انس، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کریم نازل کیا ان کے بارے میں. فقرأنا فیہم قرآنا، ان کے بارے میں ہم قرآن پڑھا کرتے تھے. ثم ان رفع، پھر وہ اٹھا لیا گیا، یعنی منسوخ ہو گیا. اللہ نے قرآن کریم نازل کیا، ان کی فضیلت میں، ان کی منقبت میں اللہ نے قرآن نازل کیا، اور پھر اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی. اور وہ یہ تھا، بلغوا عنا قومنا انا قد لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا، یہ تھی آیت. پہنچا دو ہماری طرف سے ہماری قوم کو کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کر لی، وہ ہم سے راضی اور ہم اس سے راضی. تو انس کہتے ہیں کہ یہ آیت تھی، پھر اٹھا لی گئی.
منسوخ التلاوہ ہو گئی اور اللہ سے ملاقات ہو گئی. اللہ ان سے راضی، وہ ان سے، وہ اللہ سے راضی. وعن قتادہ عن انس بن مالک، حضرت قتادہ انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں، حدثو یعنی یہی سابقہ سند، اور آگے سند کے بعد انس سے روایت کرنے والے قتادہ ہیں. وہاں یہ اضافہ ہے، ان نبی اللہ حدثہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قنت شہرا فی صلاة الصبح يدعو على احیاء من احیاء العرب على ریل وزکوانا ووسیت وبنو لحیان. تو ان کے اوپر بدعا کی. زادہ خلیفۃ قال حدثنا ابن زریع قال حدثنا سعید عن قتادہ قال حدثنا انس رضی اللہ عنہ ان اولئک السبعین من الانصار. فرمایا کہ یہ جو 70 تھے، یہ 70 کا تعلق انصار سے تھا، مدینہ کے انصار. قتلوا ببیر معونتا، جو قتل کیے گئے بیر معونہ پر، بیر معونہ کے موقع میں، مقام میں، اور وہاں یہ شہید کیے گئے. قرآناً کتاباً نحوہ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ جس طرح حافظ حدیث ہیں ایسے ہی حافظ قرآن ہے. کوئی لفظ اگر آتا ہے حدیث میں، وہی لفظ قرآن کریم میں بھی ہے، تو اس کی وضاحت میں شروع ہو جاتے ہیں. اور یہاں لفظ آیا، کیا آیا؟ لفظ قرآن آیا کہ فقرأنا فیہم قرآنا، روایت کے اندر آیا. اب یہ جو قرآن لفظ آیا ہے، اس کی وضاحت کر دی کتابن. فقرأنا فیہم قرآنا میں جو لفظ قرآن ہے، اس سے مراد کتاب ہے کہ باقاعدہ وحی کے طور پر اللہ نے اس کو کتاب میں شامل کیا. قرآن میں چونکہ احتمال یہ تھا کہ یہ مصدر ہو، اور مصدر کے معنی ہوتے ہیں جس قرآن کا معنی ہوگا پڑھنا، تو مراد وہ مصدری معنی نہیں ہے بلکہ معہود کتاب ہے، اللہ کی کتاب. تو اللہ کی کتاب کے اندر یہ آیت شامل تھی، بعد میں یہ آیت منسوخ ہو گئی. اور ایسے بکثرت ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ کئی آیتیں ایسی ہیں جن کی تلاوت منسوخ ہے. تو یہ بھی آیت ہے قرآن کریم کی، لیکن منسوخ آیت ہے. بی قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حمام عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه قال حدثني انس. انس نے میرے سامنے یہ حدیث بیان کی، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث خالہ، بھیجا حضور نے انس کے ماموں کو، اخن لام سلیم، ام سلیم کے بھائی کو. ام سلیم انس کی والدہ ہیں، ان کے بھائی انس کے ماموں ہوئے. فی 70 راکبا، 70 شاہ سواروں میں. اور چونکہ ان کو امیر بنایا تھا،
वकाना रईसल मुशरिकीन आमिर इब्न तुफैल, और मुशरिकों का सरदार आमिर इब्न तुफैल खैयरा बैन सलासे खिसालिन, उसने 3 चीजों में इख्तियार दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार दिया था 3 चीजों में, कि इन तीनों में से किसी एक को इख्तियार कर लो। फ़क़ाल यकूनु लका अहलुस सहल वलिया अहलुल मदर, तुम्हारे लिए सहल के इलाके हो जाएं और मेरे लिए मदर के। सहल से मुराद नरम जमीन है, जहां बागात होते हैं और खेत। ऐसी जमीन जहां आबादी ज्यादा हो। मदर शहरी इलाके। मदर का लफ्जी माना तो होता है गारा, मट्टी के अंदर पानी डाल दिया जाए, और मकान बनाते हैं तो मट्टी में पानी डालकर ही। तो इस सरदार का मकसद ये था कि शहरी इलाकों के ऊपर मेरा कब्जा हो और देहाती इलाकों के ऊपर तुम्हारा कब्जा हो, यहां मेरी हुकूमत हो वहां तुम्हारी हुकूमत हो। इस बात में से एक को इख्तियार कर लो। औ अकूनु खलीफता का, ये दूसरा ऑप्शन दिया, या ये कि मैं आपके बाद खलीफा बन जाऊंगा, यानी मुझे अपना कायम मकाम बना दें, मैं आपके बाद यहां बादशाहत करूंगा। तो वो तो ये समझ रहे थे कि ये दुनियावी बादशाहों की तरह हुजूर बादशाह हैं। तीसरा इख्तियार दिया, औ अगजू का बेअहल गतफान बेअल्फिन वाल्फिन, या ये कि आप अगर इन 2 सूरतों को मानते नहीं है तो तीसरी सूरत यह है कि बनु गतफान के हजारों हजारों लोगों को साथ लेकर मैं तुमसे जंग करूंगा। अगजू का जंग करूंगा बेअहले गतफाना बेअल्फिन वाल्फिन, हजारों हजारों। कबीला गतफान बड़ा कबीला था, जितने अरब कबाइल थे सबसे बड़ा कबीला। अफरादी तादाद भी इसलिए किया कि ये बड़ा कबीला है, अफराद ज्यादा हैं, मालदार हैं, और पैसा भी खर्च करेंगे, अफराद भी खर्च करेंगे, और जब ये लोग हमला करेंगे तो जंगजू हैं। इसलिए ये तीसरा ऑप्शन ये पेश किया। आएगा आगे गज़वा खंदक में मुशरिकीन मक्का ने जब इरादा किया मदीना तैयबा के घेराव का, तो कबीले गतफान के लोग ही तो साथ आए थे, बड़ी तादाद वही तो थी। और
ان کو لائے تھے لالچ دے کر کہ مدینہ طیبہ کی جتنی پیداوار ہوگی تو اس کا ہم اتنا اتنا حصہ تمہیں دے دیا کریں گے. تو اس طرح وہ غطفانی آئے. تو خیر یہاں پر یہ کہ 3 اختیار دیے اور ان تینوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیں, اور اگر کوئی ایک بھی اختیار نہیں تو یہ جنگ ہے غطفانیوں کو لے کر. تو یہ کہنے کا مقصد تھا. اب آگے دیکھیے, فتوعن عامر فی بیت ام فلان, یہ وہی عامر ابن طفیل ام فلان کے گھر میں طاعون میں مبتلا ہو گئے. ام فلاں یہ ایک سلولیہ عورت تھی. عامر ابن طفیل اس عورت کے گھر میں, اور وہاں یہ بیماری لگ گئی طاعون کی. اور یہ جو قصہ آیا یہ اس واقعہ کے, بیر معونہ کے واقعہ کے بہت بعد کا قصہ ہے. یہاں راوی نے بیچ میں اس کا تذکرہ کر لیا کہ اس مشرک عامر ابن طفیل کا انجام کیا ہوا. انجام یہ ہوا کہ طاعون پھیلا اور اس طاعون کے اندر مرا. پہلے زمانے میں یہ ایک وبا ہوتی تھی اور جسم کے اندر خاص طور سے گردن کے آس پاس ایک پھوڑا نما جسم ابھر جاتا اور پھر وہ جسم میں پھیلتا اور جان لیوا ثابت ہو جاتا. تو ایک ایک دن میں کئی افراد مر جاتے تھے. تو عامر ابن طفیل کو بھی طاعون کی بیماری لگی. سلولیہ عورت کے گھر میں یہ تھا اور بتایا تھا کہ اس نے جب غداری کی تو قوم نے نکال دیا اور وہاں سے بھاگا, اس عورت کے گھر پناہ لی, یہاں طاعون میں مبتلا ہوا اور پھر اس نے یہ کہا کہ میں بستر پر اور چارپائی پر مرنا پسند نہیں کرتا اور مجھے اونٹ کے اوپر سوار کر دو, سواری پر سوار کر دو, میرے ہاتھ کے اندر اسلحہ بھی دے دو. اور ایسا کیا, سوار ہوا, پھر اپنی اس سواری کے اوپر ہی مر گیا. یہ اس کا انجام ہوا. تو دیکھیں, فتوعن عامر فی بیت ام فلان فقال غدۃ کغدۃ البعیر. تو راوی کہتے ہیں کہ ایک پھوڑا نکلا جیسا کہ اونٹ کے پھوڑا نکلتا ہے. غدہ کہا جاتا ہے گلٹی کو, یعنی جسم تھوڑا پھول گیا اور سخت سا ہو گیا جیسا کہ اندر کوئی پتھر ہے. غدۃ کغدۃ البعیر, عام طور پر اونٹوں کے یہ ہوتی ہے اور اونٹوں کے اندر یہ وبا پھیلتی ہے تو پھر وہ مر جاتے ہیں. فی بیت امرات من آل فلان, آل فلان یہ وہی سلولیہ عورت کے گھر کے اندر, اور اس نے کہا ائتونی بفرسی, میرے گھوڑے کو لاؤ.
فمات علی ظاہر فرسی ہی، تو اپنے گھوڑے کی پشت کے اوپر وہ مرا. تو خیر یہ واقعہ تو ہے بہت بعد کا. اب آگے امام بخاری رحمہ اللہ سابقہ ہی روایت کے بقیہ حصے کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں. آگے کیا ہوا؟ فانطلق حرام اخو ام سلیم، حرام چلے جو ام سلیم کے بھائی ہیں، جو امیر بھی تھے اس لشکر کے. وہوا رجل اعرج، یہ عبارت اس کے اندر تھوڑا سا تسامو ہے. یہ واو ہوا کے بعد ہونی چاہیے. تمام شارحین نے یہ بات لکھی ہے، آپ کے کتاب کے حاشیے میں بھی یہی بات ہے کہ ہوا ورجل اعرج، وہ یعنی حرام ابن ملحان اور ایک اعرج شخص، ایک لنگڑے شخص، اور جس کا نام کعب ابن زید تھا. ورجل من بنی فلان، اور تیسرے ایک اور آدمی جو قبیلہ بنو فلان کے آدمی تھے، اور ان کا نام بھی شاید بتایا تھا کہ منذر نام تھا، منذر ابن محمد. تو یہ تین شخص قال کونا قریبا، تو حرام ابن ملحان نے ان اپنے دونوں ساتھیوں سے یہ کہا کہ تم یہاں قریب ہی ٹھہرے رہو، حتی آتیہم، حتی کہ میں ان کے پاس جاتا ہوں. یعنی باقی اور ساتھیوں کو تو دوری چھوڑ دیا، یہ حضور کا خط لے کر عامر ابن طفیل کے پاس اور اپنے ساتھ دو ساتھی اور لے لیے، اور بالکل جب ملاقات جہاں کرنی تھی اس سے بھی قریب رجل عارج کو اور تیسرے شخص کو، فلاں قبیلے کے یعنی کعب ابن زید، یہ رجل عارج ہوئے، اور منذر ابن محمد، ان دونوں کو بھی بٹھا دیا دور کہ یہ خط لے کر حضور کا والا نامہ ہے، حضور کی تحریر ہے، میں جا رہا ہوں اور اس سردار کو دیتا ہوں. تو ایسا کیا. کونا قریبا حتی آتیہم فین آمنونی کنتم، اگر انہوں نے مجھے امن دے دیا تو تم آ جانا. وین قتلونی، اور اگر انہوں نے مجھے قتل کر دیا، اتیتم اصحابکم، تو تم اپنے ساتھیوں کے پاس چلے جانا. یعنی ساتھی جو پیچھے رہ گئے 70 میں سے 3 تو یہ ہو گئے اور 67 دوسرے. فقال اتؤمنون، تو اب یہ پہنچ گئے اس مجلس میں، حرام ابن ملحان اور مجلس والوں کو کہا کیا تم مجھے امن دیتے ہو؟ اتؤمنون، کیا تم مجھے امن دیتے ہو؟ ابلغ رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا دوں تمہیں. فجعل یحدثهم، تو اس عامر ابن طفیل اور اس کے جو اور مجلس کے ہم نشین تھے ان سے انہوں نے باتیں شروع کی. فجعل یحدثهم وَأَوْمَأُوا إِلَى رَجُلٍ، اور انہیں مجلس والوں نے ہی ایک شخص کو اشارہ کیا. فَأَتَاهُ مِنْ خَلْفِهِ، وہ پیچھے سے آیا، فَطَعَنَهُ، اسے نیزہ مارا. قال حمام احسب حتى انقذه، تو راوی حمام یہ کہہ رہے ہیں، حمام جو اسحاق سے روایت کرتے ہیں، امام بخاری کے استاذ کے استاذ، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ کہ حتی انقذہ، یہ جملہ بھی ہے یہاں تک کہ وہ آر پار ہو گیا، بالرمح، نیزے سے، یعنی ایسا نیزہ مارا، ایسا تیر مارا کہ جسم سے آر پار ہو گیا. قال اللہ اکبر فزت ورب الکعبہ، یہ آخری جملہ تھا، یہ اس نے کہہ دیا.
اور حضور کا جو خط تھا، خط بھی انہوں نے پڑھنے نہیں دیا، پہلے ہی ان کو شہید کر دیا۔ اور جیسا کہ بتایا تھا قصے کے اندر کہ پھر بعد میں کیا ہوا، فزت ورب الکعبہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ عامر نے کہا کہ یہ تو ہم نے اس کی جان لے لی، یہ تو کہہ رہا ہے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو پھر بتایا اس کو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، جہاد میں جو شہید ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، اور وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جس نے یہ تشریح کی تھی، بتایا تھا کہ وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ فلاحق الرجل فقتلوا كلهم غیر العرج، فلاحق الرجل، تو یہ جو رجل ہے یہ حرام کا جو ساتھی، حرام ابن ملحان کا جو ساتھی تھا، تو وہ مل گیا، اپنے مسلمان ساتھیوں سے مل گیا۔ یا یہ بھی کہ یہ جو قاتل تھا جس نے حرام کو قتل کیا، تو وہ مل گیا یعنی اپنی انہیں قتل کیا، قتل کرنے کے بعد اپنے مشرک ساتھیوں سے جا کر مل گیا۔ اور یہ بھی ہے فلوحق، اس کو مجہول پڑھا جائے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ لوحق الرجل، تو یہ جو حرام ابن ملحان ہے یہ وہ شخص ہیں جو اللہ سے جا ملے۔ فقتلوا كلهم غیر العرج، تو یہ سب کے سب قتل کر دیے گئے سوائے اعرج کے۔ اور وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، باقی اوروں کو قتل کر دیا۔ گو تھے بھی اعرج یعنی لنگڑے، لیکن پھر بھی وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ غیر العارج کانا فی رأس جبل، کہ وہ پہاڑ کی چوٹی میں چڑھ گئے۔ فانزل اللہ علینا، پھر اللہ نے ہمارے اوپر نازل فرمائی، یعنی وہ آیت جو ابھی گزری ہے، ثم کان من المنسوخ، پھر وہ آیت منسوخ آیتوں میں سے ہو گئی، اور وہ یہ ہے انا قد لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہم 30 صباحا، حضور نے ان کے خلاف بددعا کی 30 صبحوں تھا، صبح میں علی ریل و زکوانا و بنی لحیانا و وسیع الذین عصوا اللہ و رسولہ، جنہوں نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ بھی قال حدثني حبان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر قال وحدثني سمامة بن عبد الله بن انس انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول لما طعن حرام بن ملحان، حرام ابن ملحان کو جب نیزہ مارا گیا، وکان خالہ، اور یہ انس کے ماموں تھے، یوم بیر معونہ تھا، بیر معونہ کے دن، قال بالدم میں ہاں کذا، تو اشارہ کیا انہوں نے خون سے ایسے، فنزحوا علی وجہہ ورأسہ، یعنی خون کا فوارہ جب ان سے جسم سے نکلا تو خون کو اپنے چہرے پر اور اپنے سر کے اوپر مل لیا، ثم قال، پھر یہ کہا خون ملتے ملتے، اللہ اکبر فزت ورب الکعبہ، اور یہ ایسا اس لیے کیا تاکہ بارگاہ خداوندی میں کل قیامت کے دن پیش ہوں، تو اس وقت اپنی بیچارگی پیش کریں کہ یہ ہیں وہ لوگ جن لوگوں نے مجھے قتل کیا تھا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کے سلسلے میں پھر بد دعا کی ان کے اوپر۔
تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شہید کا خون پاک ہوتا ہے. آپ کو تو پتہ ہے خون تو ناپاک ہوتے ہیں، لیکن شہید کے جسم سے جو خون نکلتا ہے وہ پاک خون اپنے جسم پر انہوں نے ملا. یہی تو وجہ ہے کہ شہید جو ہو جاتا ہے اس کو اسی خون کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے، پاک ہے. اللون لون الدم والریح ریح المسک، مشکات میں آپ نے یہ روایت پڑھی ہوگی. چلو بس کر لو، اتنا ہی رہنے دو، آگے والی روایت ذرا طویل ہے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. پتہ نہیں سمجھ میں آتا ہے آپ لوگوں کے یا نہیں آتا ہے. تو یہ ہے قصہ بیر معونہ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انگریزی بھی چیز لکھی ہے اکثر.